لبرل دین، جس دین میں سب کچھ ہو، جس دین میں فکر نہ ہو. لیکن یہی بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے، جب ویسٹرن ورلڈ میں جاتا ہے، اس سے فکری آزادی ملتی ہے. مجھے کئی کالز آسٹریلیا سے آتی ہیں اور تقریباً 4-5 جوان جو کال کر رہے ہیں وہ وہی ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم پہلے سنی تھے ابھی شیعہ بنے. ایک جوان پنجاب کا رہنے والا کہ مولانا ماں باپ ابھی تک، لیکن ایک تو سنی ہے، سنیوں کو اہل بیت کی محبت ہے، لیکن ایک فرقہ جو بڑا کٹر ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، جس نے عالم اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. ورنہ یہی پاکستان تھا، سنی شیعہ میں کتنی محبت موجود تھی. لیکن جب سے یہ فرقہ پروان پہ چڑھا جو آل سعود کا پالتو فرقہ ہے، یہی فرقہ جس نے مسلمانوں میں نفرت کا بیج ڈالا، جس نے کفر کا فتویٰ دیا، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، نہ بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں، نہ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں، بس کہتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ہم ہیں. جس فرقے کے ذہن میں صرف جس فرقے کے ذہن میں جو کتابوں کی بعض سوچیں ہیں، ان کی سوچیں پڑی ہوئی ہیں، اب یہی فرقہ ہے کہ مولانا میرے ماں باپ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ حدیثیں بھیجتا ہوں، روایتیں بھیجتا ہوں. میں نے کہا ماں باپ تو اسی دین پر ہیں، لیکن تمہیں دین بدلنے کی ضرورت کیسے پڑی؟ تمہاری فکر بیدار کیسے ہوئی؟ کہ مولانا جب آسٹریلیا آیا، یہاں پہ سوال کرنے کی اجازت تھی. گھر میں باپ سے سوال کرتا تھا، باپ مارتے تھے. والد سے سوال کرتا تھا، گھر نکالنے کی دھمکی دیتے تھے. لیکن یہاں پر ایک انگریز کنٹری ہے، یہاں پہ آزادی بیان ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں ایک ہی مسجد ہے جس میں شیعہ بھی آتا ہے، جس میں سنی بھی آتا ہے. کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہی شیعہ یہی سنی جب آسٹریلیا آتا ہے تو سدھر جاتا ہے، اسے پاکستان میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نظام کی خرابی ہے، یہ معاشرے کی خرابی ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے انگلینڈ میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے، آسٹریلیا میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے. آپ انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں اہل سنت کی یا وہابیوں کی مسجد میں بھی چلے جائیں اور جا کر نماز پڑھے اور اہل سنت شیعوں کی مسجد میں آ جائے، کبھی کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک میں قانون ہے اور قانون پہ عمل کیا جاتا ہے. جب نظام بہتر ہوتا ہے تو اس نظام میں لوگوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن جب نظام بگڑ جاتا ہے، اس نظام میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو فکر کو اگر آزاد رکھا جائے، اس فکر کو اجازت دی جائے سوال کرنے کی. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. تقلید کا مطلب کیا؟ مطلب وہی جو مولوی کلمہ سکھاتا ہے اس طرح کلمے کو رٹنا حرام ہے. اکثر لوگوں کا دین تقلیدی دین ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، سب کا دین کیا ہے؟ تقلیدی ہے. قرآن کہاں سے پڑھا؟ مولوی صاحب سے. کلمہ کہاں سے پڑھا؟ مولوی صاحب سے. کلمہ طیبہ کتنے؟ مولوی صاحب نے بتایا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا. بھائی یہ بھی صحیح ہے کہ مولوی صاحب ہی بتائے گا، لیکن کیا تم نے بھی خود سوچا کہ نہیں دین کا معاملہ جسم کا معاملہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ آنکھ کا یہ آپریشن اس طرح کرنا ہے میں بالکل وہی کروں. دین کے معاملے میں یہ نہیں. اللہ کی آواز آتی ہے، اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے مان، اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو فکر کے ذریعے سے مان. اور واضح ترین اس نے آیت نازل کر دی کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر تو نے مجھے سجدہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے سجدہ کرنا ہے. اگر تو نے میری عبادت کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے عبادت کرنی ہے. مجھے تیرے تقلیدی سجدے پسند نہیں ہے. خدا کیوں پسند نہیں ہے؟ عجیب اللہ کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اے میرے بندے کائنات کی ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. یہ کنکر میری تسبیح کرتا ہے، یہ پتھر میری تسبیح کرتا ہے، یہ ستارے میری تسبیح کرتے ہیں، یہ چاند، یہ پرند، یہ سورج، یہ ساری میری تسبیح کرتے ہیں. تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدوں کی کمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رکوع کرنے والوں کی کمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تعریف کرنے والے کم ہے. ارے سارے ملائک میری تعریفیں کرنے پر مجبور ہے. لیکن اے میرے بندے اگر مجھے کوئی سجدہ پسند ہے وہ تیرا سجدہ پسند ہے. خدایا میرا سجدہ پسند کیوں ہے؟ اس بندے خاکی کا سجدہ پسند کیوں ہے؟ تجھے انسان کا سجدہ پسند کیوں ہے؟ فرمایا مجھے ملائکوں کے سجدوں سے زیادہ تیرے سجدوں سے محبت ہے. خدا کیوں محبت ہے؟ فرمایا وہ اپنے سجدے کرنے میں مجبور ہیں، تو مختار ہے.